بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ارجنٹ نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مدنی اعجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران گورنمنٹ نے کافی سارے قوانین میں امینڈمنٹ منظور کروائی ہے اور قانون تبدیل ہوئے ہیں۔ اس پہ اپوزیشن کا واویلا ہے کہ گورنمنٹ نے قانون سازی کے عمل کو بلڈوز کیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کی ایبٹ آباد سے MNA عظمیٰ ریاض صاحبہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اپوزیشن کا موقف کس قدر درست ہے اور گورنمنٹ کا اس پر کیا موقف ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ اچھا MNA صاحبہ، ہمیں بتائیے کہ مقننہ میں قانون سازی کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی ہم لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں اور کوئی لیجسلیٹو بزنس دیا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو جی گورنمنٹ لیجسلیشن ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ بل پیش کیا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ لیجسلیشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، جو ان کے جن چیزوں کے اندر وہ چینج لانا چاہتے ہیں یا جن کے اوپر وہ قانون بنانا چاہتے ہیں وہ ان کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور پرائیویٹ ممبرز بل جو ہوتا ہے اس میں جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں، ہمارے 342 ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، تو وہ اپنے بلز لے کر آتے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے، اس کے حساب سے لے کر آتے ہیں، اپنے علاقے کے حساب سے وہ بلز لے کر آتے ہیں۔ تو قانون سازی کا تو آپ ایک یہ لے لیں کہ جو قانون سازی ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ لیجسلیشن اور ایک پرائیویٹ ممبر۔ اس میں جی جس طرح سے ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بل کسی ہاؤس میں انٹروڈیوس کرتے ہو تو اس میں آپ جب بل انٹروڈیوس کرتے ہو تو وہ 2 دفعہ آپ اس کو پیش کرتے ہو۔ اس کے بعد جب آپ کو اجازت ملتی ہے تو وہی بل آپ کا کمیٹی میں ریفر کر دیا جاتا ہے، اور کمیٹی کے اندر جی لائن بائی لائن اس کے اوپر ریڈنگ ہوتی ہے، اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتائے کہ کیونکہ جو مختلف بلز مختلف کمیٹیز میں جاتے ہیں، جو کنسرن کمیٹی ہے اس میں، اور اس میں آلموسٹ جی مختلف پارٹیز کے اس میں تقریباً 20 سے 25 ممبران شامل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ بڑا آپ یہ کہیں کہ وہ کینلی آبزرو کر کے اور اس کے اوپر پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کر کے تو کمیٹی کی طرف سے ایک رپورٹ آتی ہے، اور وہ رپورٹ پھر ہاؤس میں پیش کی جاتی ہے۔ اور پھر ہاؤس میں جب وہ پیش ہوتی ہے تو اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر بل ہو تو وہ جو جو ممبر انچارج جو ہوتا ہے وہ اس کو کلاز بائی کلاز پڑھتا ہے اور وہ پھر ہاؤس سے اپروو کرائی جاتی ہے۔ اور اگر اسی طرح سے کہ جو کسی ممبر کی طرف سے اگر بل پیش کیا جائے تو وہ ممبر اس بل کو کلاز بائی کلاز پڑھتا ہے اور اس کو وہاں سے پاس کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ بل وہاں سے پاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگر سینٹ ہو تو نیشنل اسمبلی، اور نیشنل اسمبلی کا ہو تو وہ سینٹ میں ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ اس کے اوپر فردر بات ہوتی ہے۔ اور بس یہ اس طرح سے ہو کہ بعد میں جب دونوں ہاؤس سے جب اس بل کو پاس کر دیا جاتا ہے تو وہ فائنل اس کے لیے پھر صدر صاحب کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ وہ سائن ہوتا ہے اور وہ پھر ایکٹ کی صورت بن جاتا ہے۔ جی، تو حالیہ دنوں میں میڈم کافی سارے قوانین 33 لاز گورنمنٹ کی طرف سے پیش کیے گئے، تو اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا گیا ہے، تو اس میں کیا یہ طریقہ کار جو آپ نے بتایا گورنمنٹ نے اس کو اختیار کیا تھا؟ کوئی بھی جو لیجسلیشن ہوتی ہے نا وہ رول آف پروسیجر کو فالو کرتی ہے، آئین کو فالو کرتی ہے۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو نہ کریں اور آپ رول آف پروسیجر کو فالو نہ کریں تو کوئی بھی بزنس آپ یا کوئی بھی لیجسلیشن آپ ہاؤس میں پیش ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی کہ بلڈوز کیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک آپ دیکھیں
کہ اپوزیشن نے بھی کسی بھی رول آف پروسیجر کے اوپر انہوں نے آبجیکشن نہیں کیا. ہاں کانٹینٹ آف بل کے اوپر ان کو تحفظات ہیں اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک پروسیس ہے جی. اس کا پروسیس یہی ہے کہ جس وقت آپ کوئی بل منظور کرواتے ہیں تو آپ جوائنٹ سیشن کے اندر آپ کرتے ہیں, تو اس جوائنٹ سیشن کے بھی جو سٹنگ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اس کے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ رولز ہیں, اور ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ جی جوائنٹ سیشن کے اندر ہم نے تمام ان رولز کو فالو کرتے ہوئے اپنے بل پیش کیے, اور جو میجورٹی میں لوگوں نے اس بل کو ووٹ کیا اور بل کو پاس کیا گیا. تو یہ اپوزیشن کی طرف سے دعویٰ کرنا کہ جی جو پروسیجر تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, وہ غلط ہے. ظاہر ہے انہوں نے واویلا کرنا ہے, انہوں نے بلیم گیم کرنا ہے, لیکن ابھی تک آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے صرف واویلا کیا ہے, انہوں نے کسی بل کو مسترد کرنے کی وجوہات بیان نہیں کی کہ وہ کن وجوہات کی وجہ سے ان بل کو مسترد کرنا چاہتے ہیں. تو حالیہ سیشن میں اپوزیشن کی بات پہ تو آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. کرمنل اور ریپ لا میں کیا امینڈمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہیں؟ دیکھیے جی, کرمنل لا اور جو ریپ لا تھا یہ بل ہم نے 2020 میں پیش کر دیا تھا, اور اس لا کے اندر جی ہم امپروو امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں, جس کے اندر جی ہم نے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم کیمیکل کاسٹریشن کا جو ہم نے لا لے کر آئے تھے وہ شریعت کے کچھ منافی تھا. تو کیونکہ ہمارا ایک چیز ہے کہ جی ہم نے کوئی ایسا لا جو قرآن سنہ کے منافی ہو اس کو ہم نے نہیں لے کر آنا. تو اس کے اوپر جی اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ باہمی مشاورت سے یہ لے کر آیا گیا کہ وہ تمام لوگ جو ریپ میں انوالو ہوں گے ان کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گینگ ریپ کا کوئی بچی یا کوئی خاتون شکار ہوتی ہے تو گینگ ریپ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے گی. اور اگر کوئی انڈیویجول بندہ کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے تو اس کو جی 25 سال کی امپریزمنٹ ہوگی, اس کو جیل میں بند کیا جائے گا ٹل نیچرل ڈیتھ. تو یہ بھی ایک طرح کا مطلب یہ لا پاس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جی جو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل بل کے اندر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ تھی کہ جی ہم نے ایک اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس کی ہیں جس کے اندر اسپیڈی ٹرائل ہوگا. اس چیز کو لٹکایا نہیں جائے گا, جلدی جلدی اس کے اوپر فیصلے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جی ہم نے اس میں جی یوز آف ماڈرن ڈیوائس ہے کہ اس کے اندر ہم نے جی ماڈرن ڈیوائسز کو انٹروڈیوس کیا ہے, کیونکہ ہم ماڈرن ڈیوائسز کو انوالو کر کے کسی بھی جو کہہ لیں کہ آپ اس کا رزلٹ حاصل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جی اس کے اندر ڈالی گئی ہیں. اس کے علاوہ جی ہم نے اینٹی ریپ کرائم سیل بنائے ہیں پبلک ہاسپٹلس کے اندر, تاکہ ایف آئی آر رجسٹر کرنے میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو, اور اس کے اوپر فوراً ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے اوپر فوراً اس کے اوپر انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھا لی جائے. دیکھیں جی اس وقت اگر آپ دیکھیں جائیں جو کرائم اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن بہت بڑھ چکے ہیں, تو اس وقت وہ تمام جو کرائمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو انصاف کا نظام ہے اس کو اسپیڈی کرنا ہوگا. تو کرمنل لا پہ کچھ تھوڑا مزید بتانا پسند کریں گے, کیا امینڈمنٹس ہوئے ہیں کرمنل لا پہ؟ دیکھیے جی اس کے اندر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو اسپیشل کورٹس بنائی ہیں, ایک تو اسپیشل کورٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اس کے اندر کام اسپیڈی ہوگا, اور اسی طرح سے ماڈرن ڈیوائسز ہیں انویسٹیگیشن کے لیے وہ یوز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو اینٹی ریپ کرائسس سیل ہم نے بنائی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ جی جو ہم نے سزا اور جزا کا جو قانون ہے اس کے اندر سزا کو ہم نے ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے رکھا ہے کہ وہ سزا سخت ہونی چاہیے اور اس سزا کے اوپر فوراً کام ہونا چاہیے.
کیونکہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ گینگ ریپ کے اندر اگر ان بندوں کو ہینگ کر دیا جاتا ہے, ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے, اور کوئی انڈیویجول اگر اس چیز میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو 25 سال کی سزا کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اگر نیچرل ڈیتھ تک اس کو پتہ ہے کہ میں مرنے تک یہاں پر ہوں, تو اس قسم کی سخت سزاؤں سے بھی آپ کرمنل ایکٹیویٹیز کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ان قوانین میں اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی ہے, تو مانیٹری پالیسی اور ایکسچینج ریٹ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے؟ اپوزیشن نے بہت اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی یہ بل آئی ایم ایف کے بعد, مذاکرات کے بعد خدا نخواستہ سینٹرل بینک کو ہم آئی ایم ایف کے انڈر کر رہے ہیں, یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جی یہ بل آلریڈی جنوری 2020 میں پیش ہو گیا تھا, اور اس کا جو مین مقصد جو ہے وہ اس کی آپریشنل ایفیشنسی کو بڑھانا ہے, اور اس آپریشنل ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر مختلف ایک کلاز انٹروڈیوس کی گئی ہیں, کچھ امینڈمنٹس ہم لے کر آئے ہیں, جس میں جی ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکٹنگ ہمارا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا اس کو ہم نے 60 دنوں کے اندر اندر اپوائنٹ کرنا ہوگا, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری بھی ہے کسی بھی بینک کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے. دوسرا جی جو اس کے اندر ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جو ہمارے ڈائریکٹرز ہوں گے ان کی مشاورت کے ساتھ ہم ایکسٹرنل آڈیٹر اس میں لایا جائے گا, اور ایکسٹرنل آڈیٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آڈٹ کرنے میں بہت آسانی ہے, اور یہ جب تک آپ کسی چیز کی کو مانیٹر نہیں کرتے, اس کو آڈٹ نہیں کرتے, آپ اس کی ایفیشنسی بھی اس کی متاثر ہو سکتی ہے. سینٹرل بینک کے جو آفیسرز ہیں وہ اگر گڈ فیتھ کے اندر کوئی ڈیسیجنز لیتے ہیں جن کو آلریڈی عدالتیں ڈسکرائب کریں گی کہ جی یہ گڈ فیتھ کے اندر آتے ہیں, تو ان کو بھی وہاں پر آپ یہ سمجھے کہ پروٹیکٹ کیا جائے گا. جس طرح سے نیب کے اندر مختلف قوانین لے کر آئے گئے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو بھی گڈ فیتھ جس طرح سے کام ہوتا ہے یہ جو کیا جائے گا ان بندوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اسی طرح سے ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا. اکثر آپ یہ دیکھیں کہ گڈ فیتھ کے اندر جو مختلف لوگ کام کرتے ہیں یا اس کو لے کر آتے ہیں تو ان بیچاروں کا اتنا برا حال کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے, بینک کا جو کام طریقے سے صحیح طریقے سے چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں چل سکتا. تو یہ اگر دیکھا جائے اس کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے جی یہ ہم بل لے کر آئے ہیں. تو میڈم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اس وقت بڑا واویلا ہے, پوری اپوزیشن ایک پیج پہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن چوری ہو سکتے ہیں, تو کیا اس سے اپوزیشن کو ووٹ نہیں پڑیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کی گورنمنٹ کا؟ دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپوزیشن کو ووٹ نہ پڑھیں. اگر دیکھا جائے 1970 کے بعد ابھی تک آپ جب الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیشہ یہ آبجیکشن آ جاتی ہے کہ جی جو جی جاتا ہے وہ تو مطمئن ہوتا ہے, لیکن جو جیتے ہوئے نہیں ہوتے ان کو رزلٹ آتے ہیں. 2013 کے الیکشن میں جس طرح سے خان صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی 4 حلقے کھولے جائیں اور ان کو ریکاؤنٹ کیا جائے, جو کہ اپوزیشن نے نہیں مانا. تو دیکھیں اس قسم کے بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ہم نے سب سے پہلے الیکشن ریفارم کے اوپر کام کیا, اور ہم نے کہا کہ الیکشن ریفارمز آنے چاہیے کہ کسی کو بھی اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر شک نہ ہو اور کام جو رزلٹ ہیں وہ ہر کوئی مان لے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر اپوزیشن آبجیکشن تو بہت کرتی ہے, لیکن دیکھیں جی افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اسمبلی میں ہم لے کر آئے اور ہم نے اس کو پراپر طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے کام کرے گی, اس کا پروسیس کیا ہوگا, لیکن اپوزیشن نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ وہ آئیں, وہ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اس پہ کویسچنز کریں. ہماری اپوزیشن کی جی عالیہ کامران صاحبہ تھی, ان کا تعلق بلوچستان سے, انہوں نے بہت واویلا مچایا. انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں تو بجلی نہیں ہے, وہاں پہ نیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں, تو وہاں پہ الیکشن کس طرح سے ہوں گے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن آ جاتی, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیکھ لیتی, تو انہیں بہت سی چیزوں کے جو اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں ان کو اس میں سوالات کا جواب مل جاتا. دیکھیں جی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ووٹنگ مشین جو ہے یہ بیٹری سے چلنے والی ہے, اور بیٹری بڑی پاورفل بیٹری ہے.
دوسرا جی اس کے اندر نیٹ کا کوئی لین دین نہیں ہے, نیٹ کی انوالومنٹ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, جب ہم ٹیکنالوجی کو اپنی ہیلتھ کے اندر لے کر آتے ہیں, ایجوکیشن کے اندر ہم لے کر آئے, اسی طرح سے بھی آپ دیکھ لیں جس طرح سے ہمارے کرمنل لاز بنے ہیں, اینٹی ریپ لاز بنے ہیں, اس کے اندر ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا تاکہ آپ کو رزلٹ حاصل کرنے میں شفافیت ملے. تو اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کو ریفارم کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کیا, جس سے آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں بھی اس کا استعمال ہے, بھارت کے بہت سے علاقوں میں جی اس کا استعمال ہو رہا ہے, تو پاکستان کے اندر کیوں نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جی میں یہ سمجھتی ہوں جیسے تو اپوزیشن یہ اعتراض کرتی ہے کہ جی ووٹ اس کے اندر چوری ہوگا. ووٹ اس پہ بالکل چوری نہیں ہوگا جی. اس کی جو سب سے بیسٹ کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بوگس ووٹنگ ہے وہ نہیں ہو سکے گی. جس طرح سے اینڈ میں لوگ وہ بیلٹ باکسز اٹھا کے لے جاتے تھے اور اپنے مرضی کے اس کے اندر ووٹ ڈال کے دوبارہ کاؤنٹنگ کے لیے لے آتے تھے, وہ نہیں ہوگا. ڈیلے رزلٹ اس کا ڈیلے نہیں ہوگا. آر اوز کے الیکشن نہیں رہیں گے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ پچھلی دفعہ کے الیکشنز کو سب دنیا نے کہا کہ آر اوز کے الیکشن ہیں, وہ نہیں رہیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو اس ووٹنگ پروسیس کے اندر انوالو ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. لیکن اپوزیشن سے یہ گزارش ہے وہ ایک دفعہ ضرور آئیں, وہ ووٹنگ مشین کو دیکھیں. زرداری صاحب بھی انٹرسٹڈ تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر, وہ خود چاہتے تھے کہ یہاں پہ, اور اس پہ آلموسٹ 15 سال پہلے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے 2017 میں جی نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی وہ خود بھی انٹرسٹڈ تھے ای وی ایم کے اندر. وہ الگ بات ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا یا ان کی نیت کا کوئی مسئلہ تھا کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جی وہ انٹروڈیوس ہو, تو جس کی وجہ سے وہ انٹروڈیوس نہ کر سکے. تو آج جب پی ٹی آئی نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے تو میرے خیال میں وہ اس بات سے زیادہ گھبرائے میں ہیں کہ اتنی اچھی چیز کا سہرا پی ٹی آئی کے سر جائے. یہ بتائیے کہ جو ابھی 33 قوانین میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں, تو ایک لے مین جو ہے, معاشرے کا جو عام آدمی ہے, اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جی سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی مرضی کا بندہ الیکٹ کرنے کے لیے, ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا تو اس کو اس بات پہ یقین ہوگا کہ جی جس کو میں نے ووٹ ڈالا ہے تو وہ ووٹ صحیح جگہ پہ کاسٹ ہوا ہے اور اسی بندے کو وہ ووٹ کیا ہے. اور گورنمنٹ بنانے میں جو عام جو لوگ ہوں گے ان کو ٹرانسپیرنسی نظر آئے گی, اور جس کو میجورٹی ووٹ ڈالے گی وہی کامیاب ہوگا. اس میں جس وقت اپوزیشن شور مچاتی ہے تو میں کہتی ہوتی ہوں کیوں, یہ تو نہیں ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے ای وی ایم جو ہے وہ گورنمنٹ کو زیادہ ووٹ ڈلوا دے گی اور اپوزیشن کو کم ڈلوائے گی. دیکھیں جہاں پہ جو شخص ووٹ ڈالے گا اور جتنی تعداد میں کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ووٹ ڈالیں گے اس شخص کو, وہ وہی ہوگا, وہ رزلٹ چینج نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر سپوز کوئی بندہ ہے اور اس کو ووٹ پڑے ہیں 20 اور بی کو پڑے ہیں 10, تو وہ چینج ہو کہ بی کو پڑ جائیں 30 اور اے کو پڑ جائیں 15. مطلب اس قسم کی چیز نہیں ہوگی, ٹرانسپیرنسی ہوگی. دوسرے جی جس طرح سے ہم جاتے بھی ہیں نیشنل بینک میں جا رہی کورٹ بن گئی ہیں, اس کے اندر جب جلدی فیصلے ہوں گے تو یہ لوگوں کے حق میں ایک بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح سے عورتوں کو تحفظ فراہم ہوگا, عورتوں کو اس چیز کا ہوگا کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی, عورتوں کے اندر ایک سینس آف سیکیورٹی ڈیولپ ہوگی. جی ناظرین اکرام, آج آپ نے گورنمنٹ کا موقف جانا ایم این اے عظمیٰ ریاض صاحبہ سے. ملتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں, تب تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو.